بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، 25 مارچ سن 1971 کو پاکستان کے فوجی ٹولے نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈھاکہ میں امن قائم رکھنے کے لیے ایک آپریشن کا آغاز کرے گی۔ آپریشن کو سرچ لائٹ آپریشن 1 کا نام دیا گیا۔ اس کے تحت فوج کو حکم دیا گیا کہ انہیں ڈھاکہ کی سڑکوں پر امن چاہیے، بنگالی بے شک نہ رہیں۔ آپ کسی بنگالی کو قتل کر سکتے ہیں، آپ کسی کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کی منظوری اس وقت کے بدنام زمانہ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان نے دی تھی۔ رات کو 1 بجے فوجی دستے اپنے اسلحے کو لہراتے ہوئے ڈھاکہ کی سڑکوں پہ جب برآمد ہوئے تو ان کا پہلا شکار شیخ مجیب تھا۔ دھان منڈی میں واقع ان کے گھر پر جب ریڈ کیا گیا تو سٹین گن سے اتنی شدید فائرنگ کی گئی جس کا کوئی حساب نہیں۔ شیخ مجیب کو اٹھا لیا گیا۔ پہلے حکم تھا کہ اس کو مردہ گرفتار کرنا ہے، لیکن آخری وقت میں جنرل ٹکا خان نے حکم جاری کیا کہ نہیں، اس کو زندہ پکڑا جائے۔ جیسے اس کو پکڑا تو وائرلیس پہ ایک میسج آیا کہ بڑا پرندہ پنجرے میں پھنس چکا ہے، جبکہ چھوٹے پرندے اپنے گھونسلے میں موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی اس کو پکڑا گیا تو اس کو ایک سکول میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد دیگر بنگالیوں کی باری آتی ہے۔ رات کو 2 بجے ایک افیسر وائرلیس کال کرتا ہے کہ اسے اقبال ہال اور جگن ناتھ ہال میں شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ کنٹرول روم میں ایک بڑا افیسر کال کو اٹھاتا ہے اور اسے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہتا ہے کہ تمہارے پاس ویپن کون سا ہے؟ اس نے بتایا، جناب یہ اور یہ، تو جو سب سے بھاری ہے اس کو استعمال کرو اور 2 گھنٹے میں ٹارگٹ اور قلعے کو فتح کرو۔ یوں 2 گھنٹوں میں پاکستان کی فوج نے بنگالیوں سے اقبال ہال اور جگن ناتھ ہال کو واگزار کروا لیا۔ جب یہ آپریشن مکمل ہوا تو سینکڑوں کی تعداد میں بنگالی ہلاک ہو چکے تھے۔ صبح سویرے بھٹو ڈھاکہ ایئرپورٹ پر پہنچا اور کہا فوج کے افسروں سے کہ الحمدللہ پاکستان بچ گیا۔ لیکن جب دوسرے روز میت کو دفنانے کی باری آئی تو یقین مانیے گڑھے کھودے گئے اور اجتماعی جو لاشیں تھیں اجتماعی طور پر بغیر کفن دفن کے جنازوں کے ان کو دفنا دیا گیا۔ یوں پاکستان بچانے والے پاکستان کو بچا رہے تھے۔ جیسے ہی یہ صورتحال میڈیا تک پہنچنے لگی تو سختی سے کہا گیا کہ کسی بھی صورت کسی بھی جو لاش ہے یا ڈیڈ باڈی ہے وہ کسی کو نہیں ملنی چاہیے، وگرنہ شہر میں ہنگامے پھوٹ پڑنے ہیں۔ لہٰذا ان کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، سرچ لائٹ آپریشن کی اس واردات نے بنگالی قوم کے قومیت کے جذبے کو وہ دوام اور وہ ہوا دی جس کا جو اندازہ ہے اس بات سے لگائیے کہ 16 دسمبر 1971 تک یہ آگ جو ہے، یہ خون جو ہے، نہ ٹھنڈا ہوا نہ جمع، اور نہ ہی ان لوگوں نے پاکستانیوں کو معاف کیا۔ آج بھی کتنے سالوں بعد آپ ڈھاکہ میں جائیں، ان کی لائبریری اٹھائیں یا تاریخ کا کوئی بھی استاد ہے یا شاگرد ہے اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ سرچ لائٹ آپریشن ان کے لیے ایک قیامت تھی۔ پتہ نہیں مرنے والوں نے کیا دعا کی تھی کہ ان کی دعائیں تو پوری ہوئیں اور بنگلہ دیش بن گیا۔ ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے کبھی بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ آج پھر کتنے سالوں بعد پاکستان کی فوج نے پھر ایک سیاسی گیدرنگ پر فائرنگ کر ڈالی ہے۔ اب اس کی پرائز کیا ہوتی ہے یہ تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن سرچ لائٹ آپریشن اور تاریخ ڈھاکہ بتاتی ہے کہ فوج نے یہ جو غلطی کی تھی اس کا خمیازہ پھر ملک 2 لخت ہونے سے ثابت ہوا۔ اللہ نہ کرے پاکستان کو مزید کسی حادثے کا سامنا ہو، لیکن اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو تاریخ سے نہیں سیکھتا، جو غلطیوں سے نہیں سیکھتا، میں اس کو عذاب
ضرور دیتا ہوں اور اس قوم سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہوں۔ اللہ نہ کرے پاکستان جیسی نعمت ہم سے اللہ تعالیٰ واپس چھین لے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔